السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی سورہ بقرہ تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی توفیق سے شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ آل عمران۔ لیسن نمبر ہمارا آل عمران کا پہلا ہے، لیکن پہلے لیسن کو لے کے ہمارا لیسن نمبر 49 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اللہ لا الہ، وہی ہے اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، یا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم ہے، اور یا پھر ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری یا نازل کی تجھ پر کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وانزل التوراۃ اور اس نے اتاری تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل اور اس نے اتاری الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی کتاب۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، شدید شدید سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی نہیں چھپی رہتی، نہیں چھپتی، علیہ اس پر شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ آیت نمبر 6 ہے، هو الذی وہی ہے اللہ یا وہ ذات، یصورکم جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں یا پیٹوں میں، کیف یشاء کیف جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 49 میں سورہ آل عمران کی آیت 1 سے لے کے 10 تک کی ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی سورہ آل عمران، اس کا مطلب کیا ہے۔ آل عمران، آل کا مطلب اولاد، عمران عمران کی، عمران کی اولاد۔ تو اس میں چونکہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا جو کہ عمران کی اولاد میں سے تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، تو یہ اس کا نام ہے سورہ آل عمران۔ یہ صورت مدنی ہے، اور اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور یہ مدنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس کی فضیلت میں ہم نے پہلے جیسے سورہ بقرہ کی فضیلت میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں۔ یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ حدیث جو ہے سورہ آل عمران کی فضیلت میں ہم نے پڑھی، سورہ بقرہ کی فضیلت میں بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، اب سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو الگ الگ حرف کر کے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم وہ زندہ ہے، القیوم قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی تقریباً 83 آیات جو ہیں وہ وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئیں، اور یہ نجران کا جو وفد آیا تھا، عیسائیوں کا وفد تھا، ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، مناظرہ ہوا، اس کے بارے میں ہیں۔
اور چونکہ عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یا پھر ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، یعنی وہ خود رب ہے، یا پھر ان کا عقیدہ دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا ہے، اور تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رب تین ہیں، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اور اللہ تعالیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ٹوٹل نفی کر دی۔ سورت کے شروع میں، آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے الحی القیوم یہ اسماء حسنہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ حیات اور قیومیت یعنی قائم رکھنا اور زندہ رہنا، ہمیشہ زندہ ہونا بھی اور زندگی دینا بھی، قائم رہنا بھی اور قائم رکھنا بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں ہے اور نہ ہی فنا ہے۔ القیوم کا مطلب ہے کہ وہ ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، محافظ ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا پھر خود خدا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، یا پھر تین میں سے ایک خدا مانتے تھے، تو اس آیت میں گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ان کا زمانہ پیدائش بھی ہے، اور پھر اسی طرح ان پر موت بھی آئے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کے تو اکثریت کے عقیدے کے مطابق وہ فوت ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا موت آئے گی۔ تو جو پیدا ہوا، پہلے وہ نہیں تھا، پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد اس کو موت آئے گی، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسائی خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ تو جو پہلے نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، پھر وہ ہوا اور پھر وہ فوت ہو جائے گا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تو وہ ہے، رب تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ القیوم، وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، تو وہ رب ہے، نہ کہ وہ جس کو خود موت آ جائے۔ نزل، آیت نمبر 3 ہے، نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی تجھ پر کتاب۔ الکتاب، کتاب، کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے نزل، نازل کی، علیک الکتاب، تجھ پر کتاب، اس سے مراد قرآن پاک، یعنی کامل کتاب ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کی۔ اور نزل کا معنی یہ ہوگا کہ وقفے وقفے سے نازل کی، تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی، ما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے ہی نازل کی تورات اور انجیل۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی، پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور ان کی تصدیق کس طرح کرنا؟ ایک تو یہ تصدیق کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور ان میں جو بشارتیں ہیں، ان کتابوں میں جو خبریں ہیں، وہی قرآن پاک میں خبریں ہیں اور وہی قرآن پاک میں بشارتیں ہیں۔ اللہ بھی وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی وہی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا قرآن پاک، یہ تورات اور انجیل کے احکامات اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ، کچھ آپ نے پڑھا ہوگا، بہت سے آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے احکامات، دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، خبریں بھی وہی ہیں، انبیاء کے واقعات بھی وہی ہیں، کوئی بھی کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوائے کچھ احکامات کے جو بنی اسرائیل والوں نے اپنی ہٹ درمیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، وہ الحمدللہ قرآن پاک نازل ہونے کے بعد امت محمدیہ پر حلال ہو گئی۔ تو انبیاء کے واقعات کو ہی لے لیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہی لے لیں، مین تو چیز اللہ کی توحید ہے، اور پھر اس کے انبیاء
اور اس کی رسالت اور اس کے فرشتوں کا بیان اور جنت اور دوزخ کا بیان، تو وہ سب جو ان کتابوں میں ہے وہی قرآن پاک میں ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا، قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا، تو اس میں اور تورات اور انجیل میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، تورات اور انجیل کی باتوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ لیکن یہ بات، یہ تورات اور انجیل میں جو احکامات ہیں، تورات اور انجیل میں جو توحید کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کی توحید بیان ہوئی، جنت دوزخ کا تذکرہ آیا، رسالت و انبیاء کا تذکرہ آیا، وہ سب یہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے۔ قرآن پاک اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی برحق تھیں، ان میں احکامات جو آئے اللہ کی طرف سے وہ بھی برحق ہیں، اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل۔ ہاں، اب تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے، ایک تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی کہ انزل التوراۃ والانجیل، تورات بھی اللہ نے نازل کی اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی۔ تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ یہاں فرق یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے اس وقت یہ دونوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، یعنی بائبل کے عہد قدیم سے مراد پرانے عہد کی پہلی 5 کتابوں کا نام تورات ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید یعنی نئے عہد کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہے، اور اس کا نام انجیل ہے۔ بائبل کے عہد جدید کی 4 کتابوں کا نام انجیل ہے۔ تو یہود و نصارہ نے ان کو بہت حد تک بدل چکا۔ ان میں پہلے تو یوں ہوتا تھا نا کہ ان میں معنوی تحریف کی جاتی تھی، لیکن اب تو ان کے اندر معنوی بھی تحریف ہو چکی ہے اور لفظی تحریف بھی ہو چکی ہے۔ پہلے تو الفاظ نہیں چینج ہوئے تھے، صرف معنی چینج کیا کرتے تھے یہود و نصارہ، لیکن اب تو اس کے اندر الفاظ بھی چینج ہو چکے ہیں، معنوی تحریف بھی ہو چکی ہے اور لفظی تحریف بھی ہو چکی ہے، اور انہوں نے اپنے پاس سے اس کے اندر تشریحات ملا کر اس کو خلط ملط کر دیا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ کتابیں ہدایت کا کام کرتی تھیں، مگر جب لوگوں نے اس کے اندر اپنی من مرضیاں کر دیں، اپنے پاس سے باطل شامل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید نازل کر دی، اور اسی لحاظ سے اس کا نام الفرقان رکھا۔ اور بالکل اسی طرح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں، کہ من قبل ھدی للناس، پہلے یہ کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، لیکن پھر جب لوگوں نے اپنے پاس سے اس کے اندر بہت سی باطل چیزیں ملا دی، وانزل الفرقان، تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ تو ابھی حق و باطل میں اللہ نے فرق کے لیے جو قرآن پاک نازل کیا، جو لوگ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی طرح اس سے پہلے جو تورات و انجیل تھی اس میں بھی قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں لکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت لکھی ہوئی تھی، جو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ، نہیں چھپتی، علیہ اس پر، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپی رہتی اس پر، شیئن کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ سے تو زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جب اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی تو پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تو وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس سے آیت نمبر 6 میں اور آیت نمبر 5 میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپ نہیں سکتی، زمین و آسمان کی تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حالانکہ وہ عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی، اور دوسری بات کیا ہے کہ جب وہ عرش پر مستوی ہے کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی،
اور چونکہ یہ آیات ابتدائی آیات میں نے آپ کو بتایا 83 آیات عیسائیوں کے وفد جو آیا تھا نجران اس کے ساتھ ان کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، تو انہی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، چھوٹی بڑی، کوئی ظاہر کوئی پوشیدہ چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، تو اس نے ماؤں کے رحموں میں جیسے اس نے چاہا اس نے بچے کی شکل و صورت بنا دی، جیسا رنگ چاہا بنا دیا، جیسا اس نے چاہا بچی چاہی بنا دی، بچہ چاہا بنا دیا۔ مذکر و مؤنث اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کو کامل ہے یا ناقص ہے، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، یہاں تک کہ اس کا عمر اور رزق بھی اسی وقت لکھ دی، جیسا کہ ہمیں متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو پھر وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، جو رحموں میں پیدا کرتا ہے، تو رب تو وہی ہے، خدا تو وہی ہے، نہ کہ وہ خدا ہے جو خود کسی کے رحم سے پیدا ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے رحم سے پیدا ہوئے۔ لہذا آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی دلیل دی کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے العزیز، سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، اور یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے اندر موجود نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پیٹوں میں رحموں میں جو ہے وہ بچوں کو تخلیق کرتا ہے، اور جو خود تخلیق کیا جانے والا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام خود تخلیق کیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مریم علیہ السلام کے رحم سے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟